تو اب دیکھیں کہ ہم اولیاء اللہ کی زندگی سے، ان کی سیرت سے کتنے واقف ہیں، ان کی سیرت کون سا راستہ اختیار کر رہی ہے اور ہماری زندگی کون سا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ وہ اگر پورب کی طرف جا رہے ہیں تو ہم پچھم کی طرف نکل رہے ہیں، تو ہمیں بھی جو ہے پورب کی طرف نکلنی ہے، ان کے زندگی کی طرح، ان کی سیرت کی طرح ہمیں زندگی بنانی ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ کی شان کم نہیں ہے، ان کی عظمت کم نہیں ہے، ان کی کرامتیں کم نہیں ہے، ان کی بے شمار کرامتیں۔ اور اولیاء اکرام سے جو محبت کی، اولیاء اکرام کی صحبت میں جو بیٹھے، ان کے ساتھ جو رہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے، ہمیشہ وہ کامیاب ہوئے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی بتایا تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ صحابہ اکرام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں بتاؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ؟ تو صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ قلم اور دعوات کو لے کر کے بیٹھ گئے لکھنے کے لیے کہ حضور جو فرمائیں گے اس کو ہم لکھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جنہوں نے جو ہے 99 لوگوں کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد انہوں نے دل میں ارادہ کیا، سوچا کہ اگر میں توبہ کا ارادہ کر لوں، توبہ کروں اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے، مجھے معافی مل جائے، میری بخشش ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک شخص سے ملاقات کی، کہا کہ میں نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہے، میں ایک قاتل ہوں، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ کہا کہ نہیں، تمہاری توبہ کو کیسے قبول فرمائے گا؟ تم نے 99 لوگوں کے قتل کیے، تم تو ایک قاتل ہو، تم تو ایک ظالم ہو، تمہاری توبہ کو اللہ کیسے قبول فرمائے گا؟ تو انہوں نے کہا اللہ میری توبہ کو قبول نہیں فرمائے گا، اللہ میری بخشش نہیں فرمائے گا، تو 99 لوگوں کو قتل کر کے 99 کیوں رکھو، اس کو پورے 100 کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 کر دیے، پورے 100 مکمل کر دیا، 99 نہیں رکھے۔ 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد پھر کچھ دن کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ رب العزت مجھے جو ہے معاف فرما دے، میری گناہوں کو بخش دے، میری بخشش ہو جائے۔ تو وہ ایک شخص سے ملا، ان سے کہا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے لوگوں کی قتل کی ہے، 100 لوگوں کے قاتل ہوں، تو کیا میں اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کروں تو اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے گا؟ تو کہا کہ آپ ایک کام کریں، فلاں گاؤں کی طرف چلے جائیں۔ ان کو اشارہ کیا کہ آپ فلاں گاؤں کی طرف چلے جائیں، اس لیے کہ ادھر ایک اللہ والے رہتے ہیں، آپ ان سے جائیں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے ان سے دعا کروائیں، ان سے کہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی بخشش ہوگی کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے جو گناہ کی اس کی معافی ملے گی کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے سنا، سننے کے بعد اپنا سفر شروع کیا۔ جب اپنا سفر شروع کیا، لکھنے والوں نے کبھی لکھا ہے کہ ایک قدم انہوں نے جو ہے اپنے سفر کے ایک قدم رکھا ہی تھا، پھر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ آدھا سفر کر چکا تھا، یعنی آدھے راستے میں۔ جب انہوں نے اپنا سفر شروع کر دیا تو آدھے راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کی موت ہو گئی آدھے راستے میں، اللہ والوں کی طرف جانا وہ شروع ہی کیا تھا کہ میں توبہ کرنے کے لیے جاؤں، ارادہ کر چکا تھا۔ جب وہ نکل گیا، آدھے راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جب آدھے راستے میں اس کی موت ہو گئی تو وہاں پہنچے جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے، دونوں فرشتے پہنچے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کیوں؟ کہا کہ انہوں نے جو ہے 100 لوگوں کا قتل کیا، یہ قاتل ہے اور ہم اسے جہنم میں لے جائیں گے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے نہیں، تم اسے جہنم میں نہیں لے جاؤ گے، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ بھلے ہی 100 لوگوں کا قاتل ہے، یہ گنہگار ہے، لیکن انہوں نے توبہ کا ارادہ کر کے اللہ والوں کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا تھا، اور اس کی نیت خالص تھی کہ میں اللہ والوں کی طرف جاؤں گا توبہ کے لیے۔ جب یہ توبہ کا ارادہ کر کے اپنی نیت کر کے نکل چکا تھا، سفر شروع کر چکا تھا، تو اب یہ جہنم میں نہیں بلکہ یہ جنت میں جائے گا، ہم اسے جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے نہیں، تم جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے نہیں، تم جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ جنت اور جہنم کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا، جنت اور جہنم کے فرشتوں کے درمیان جھگڑا کہ ہم جنت میں لے جائیں گے، ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ مقدمہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فرشتوں آپس میں یہ لڑنا، یہ جھگڑنا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا، لیکن فرشتوں کی زبانی سننا چاہتا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ شخص جو ہے 99 لوگوں کا قتل کیا، یہ ایک قاتل ہے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا 99 لوگوں کا قاتل ہے، یہ انہوں نے قتل کیا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھایا ہے،
ہم اسے جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں مولا، یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، انہوں نے قتل کیا ہے، گناہ تو کیا ہے، لیکن یہ توبہ کے ارادے سے، خالص توبہ کی نیت سے یہ اللہ والوں کی طرف جا ہی رہا تھا کہ یہ گناہ سے توبہ کرے، دل سے توبہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں ایک کام کی جائے، یہ جہاں سے اپنا سفر شروع کیا تھا، جہاں سے یہ نکلا تھا، اس جگہ کو ناپی جائے، اور جہاں اس کا انتقال ہوا، موت ہوئی، وہاں سے لے کر کے اللہ والوں تک وہ راستہ ناپی جائے، یعنی دونوں طرف کے راستے کو ناپ لی جائے۔ جب دونوں طرف کی جگہ کو ناپ لی جائے، اگر یہ زیادہ چل کر کے آ گیا ہے تو اس کو جنت میں ڈال دی جائے، اگر یہ کم چل کر کے آیا ہے، اللہ والوں کی طرف زیادہ چلنا باقی ہے، تو اسے جہنم میں ڈال دی جائے۔ فرشتے ناپنے لگے جگہ کو، جب ناپنے کے بعد کہا کہ مولا یہ شخص جو ہے اپنا سفر جہاں سے شروع کیا تھا، یہ ایک قدم جو ہے اللہ والوں کی طرف زیادہ رکھ دیا ہے، ایک بالشت یا ایک قدم اللہ والوں کی طرف زیادہ رکھ دیا ہے، تو رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور میرا رب فرماتا ہے کہ فرشتوں اس نے ایک قدم اللہ والوں کی طرف زیادہ رکھ دیا ہے، اسی کی وجہ سے اسے جہنم میں نہیں جنت میں لے جا کر کے ڈال دو، اس کو جہنم میں نہیں جنت میں لے جا کر کے ڈال دو۔ تو یہاں دیکھو نیت کس کی تھی، انہوں نے اللہ والوں کی طرف جانے کی، کس کی طرف؟ اللہ والوں کی طرف، کہ اس کی بارگاہ میں جاؤں گا، اس سے دعا کرواؤں گا، وہ مجھے بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کیسے کرنی ہے، کس طریقے سے توبہ کرنی ہے، اس کی بارگاہ میں کس طریقے سے جو ہے معافی طلب کرنی ہے۔ اس ارادے سے جا ہی رہا تھا، کس کی طرف جا رہا تھا؟ اللہ والوں کی طرف۔ اور یہ حضرت حضور علیہ السلام کے وقت کی بات نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی بات ہے، اور حضور خود فرما رہے ہیں اس کو، حضور بول رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو لکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو لکھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی یہ بات ہے۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولیاء اکرام کی ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبد القادر جیلانی بڑے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے حضور کی شان میں۔ حضور کی شان کو اللہ نے خود بلند فرمایا، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کے مرتبے کو، آپ کی شان و شوکت کو، آپ کی عظمت کو ہم نے بلند فرمایا۔ حضور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے فرما رہے ہیں ہمارے حضور شان والا ہے، ہمارے نبی عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے، وہ سب نبیوں کے سردار ہیں۔ ایک عیسائی تھا، مجلس سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی شان والا ہے، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، بلندی والا ہے، کیا تمہارے نبی نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ جانتا نہیں ہوگا، کہا کہ کیا تمہارے نبی نے کبھی مردے کو زندہ کیا؟ ہمارے نبی تو مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تمہارے نبی مردے کو زندہ کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں نبی نہیں، میں غلام ہوں، ان کا نواسا ہوں، اور حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے لے چلو کوئی ایسی قبر پر جس کو زندہ کرنا ہو۔ حضور عبد القادر جیلانی فرما رہے کہ مجھے لے چلو کوئی ایسی قبر پر جس کو زندہ کرنا ہو۔ تو وہ شخص جو ہے لے گیا اور کہا کہ پرانی قبر پر لے چلو جو صدیوں پرانی ہو۔ ایک قبر پر لے گیا جو 100 سال تقریباً جو ہے پرانی قبر تھا۔ وہاں جب حضور عبد القادر جیلانی پہنچے تو کہا کہ اس کو زندہ کرنی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ حضور عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ اس قبر میں جو مردہ لیٹا ہوا ہے نا، یہ ایک گویہ تھا، قوال تھا، قوالی گایا کرتا تھا۔ اگر تم کہو تو یہ قوالی گاتا ہوا قبر سے باہر نکلے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں۔ تو حضور عبد القادر جیلانی پوچھنے لگے کہ یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نبی مردے کو کیا کہہ کے زندہ کیا کرتے تھے؟ کہا کہ ہمارے نبی کہا کرتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اور اس بات کو 2 کتابوں میں لکھی گئی ہے، ایک خطبات نعیمی میں اور اسی کو ایک خطبات ربانی میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی یہ کہا کرتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ حضور غوث پاک جلال میں آئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا،
اور قبر کو پیر سے ٹھوکر مارا اور کہا کم بِإِذْنِی، میرے حکم سے زندہ ہو جا، اور قبر سے جو ہے قبر پھٹنے کے بعد مردہ اسی طرح گاتا ہوا باہر نکل آیا جیسا کہ وہ دنیا میں قوالی گایا کرتا تھا، اسی طرح نکل آیا۔ حضور عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرے حکم سے زندہ ہو۔ اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے، ان کو یہ شان، ان کو یہ عظمت، یہ بلندی دی ہے کہ اللہ کے ولی اگر سمندر سے چلنا شروع کر دے تو سمندر بھی راستہ دینے لگتا ہے، اگر وہ بنجر زمین میں قدم رکھ دے تو بنجر زمین ہریالی میں تبدیل ہوا کرتا ہے، اگر وہ کسی سوکھے ہوئے درخت پر ہاتھ رکھ دے تو وہ درخت بھی تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں کوئی کتا بھی وفا سے بیٹھ جائے تو وہ بھی جنتی ہوا کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ کی شان کم نہیں، اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، اولیاء اللہ کی شان کم نہیں ہے، ان کی کرامتیں کم نہیں ہیں، لیکن میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جوش تو حاصل کریں ان کی کرامتوں سے، لیکن ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سیرت سے زندگی سنورتی ہے، کرامتوں سے زندگی میں جوش پیدا ہوتا ہے، دلوں میں جو ہے ہمتیں پیدا ہوتی ہے، لیکن زندگی سنوارنے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ سیرت ہوا کرتی ہے۔